آگے شاداب صاحب کہنے لگے، آپ نے الف لیلا والی ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھی ہے نا بھائی جان؟ سب کچھ ویسا ہی تھا، میں تو یہ سب دیکھ کر دنگ ہو جا رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ میں نے پھر ان سے پوچھا۔ پھر وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے میں آئی تھی، اور بھائی صاحب اس نے جب اپنی شال اتاری تو ایسا لگا جیسے اس کمرے میں بجلیاں کون گئی ہوں۔ ایسا بے مثال حسن جو میرے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے ہوش تو پہلے ہی اڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر تو میں کسی اور کام کا بھی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے شاداب صاحب کی بات تھوڑی سی فضول لگنے لگی اور میں نے انہیں مذاق میں کہہ دیا، یار شاداب صاحب معاف کرنا، لیکن آپ تو بالکل الف لیلا جیسی ہی کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ سچ بھی بول رہے ہو یا پھر یہ گپ ہے کوئی سی، یا صرف تم باتیں ہی کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں تم آج گھر سے مونڈ کر کے آئے ہو کہ میرے ساتھ مذاق کرو گے، مجھے کہانی سنا کر بیوقوف بناؤ گے؟ صحیح بتاؤ شاداب صاحب، اس کہانی میں کتنی سچائی ہے جو آپ مجھے بیان کرے جا رہے ہو، وہ بھی من گھڑت؟ شاداب صاحب نے میری بات کو سن کر تھوڑا سا مجھے دیکھا اور کہنے لگے، بھائی صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ ہرگز نہیں بولتا اور نہ ہی مجھے اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کا کوئی شوق ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں بھائی جان۔ میرے ساتھ جو گزری ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر بتاؤ آگے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ہونا کیا تھا بھائی جان، مجھ کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا۔ بس ایک انجانی سی سرگوشی مجھ پر طاری تھی، سرگوشی کا عالم تھا، اور یہ کیفیت اس وقت دگنی ہو گئی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے دیکھا شاداب پر تو شاید ابھی تک سرشاری کی کیفیت تھی، اس لیے وہ بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد میرے اکسانے پر اس نے بتایا وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر اس نے پینے کے لیے کوئی شربت دیا، اس کی لذت بھی ابھی تک میرے ہونٹوں پر ہے۔ بھائی جان میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسا شربت میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ اور جب رات گزرنے لگی تو اس کے آدمی مجھے دوبارہ میرے گھر کے پاس اسی گاڑی میں اتار گئے۔ میں نے کہا یار عجیب کہانی ہے تمہاری شاداب صاحب۔ تو اس نے کہا ہاں بھائی جان، میں اب تک 3 بار اس کے پاس جا سکا ہوں، بلکہ وہ خود ہی مجھے بلاتی رہی ہے۔ میں شاداب کی بات کو مان بھی رہا تھا اور کچھ یقین ابھی تک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی کون سی پراسرار لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے کسی نوجوان کے پیچھے پڑ جائے؟ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے؟ مجھے پہلے تو شک ہوا کہ کہیں شاداب کسی ایسی ویسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا، لیکن شاداب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ شاداب کسی بھی لڑکی کو بھاؤ تک نہیں دیتا تھا۔ پہلی بار ہوا تھا جب اسے کسی سے عشق ہوا تھا اور اس پر ایسی کیفیت طاری تھی، لیکن مجھے شک ہو رہا تھا اس لڑکی پر۔ آخرکار اس نے اس کو اپنے گھر کیسے بلا لیا؟ بہرحال اس دن کے بعد کئی دنوں تک شاداب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن ملا میں اس سے تو میں نے اس میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی، وہ کچھ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے یار، خیریت تو ہے سب؟ تم کچھ بیمار سے لگ رہے ہو۔ بھائی جان میں خود آپ سے مل کر آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، اچھا ہوا آپ مجھے مل گئے۔ اس پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں نے کہا شاداب صاحب کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہی تھا بھائی جان، مجھے اس لڑکی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ارے کس بات کا ڈر؟ تو وہ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں بھائی جان۔ پھر اس نے ایک جھرجھری سی لے لی۔ اصل میں بھائی جان وہ ہر دوسری رات مجھے اپنے پاس بلا لیتی ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ ساری رات گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں نے اس سے شرارت والے انداز میں لیکن سیریس ہو کر پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں یہی تو بات ہے، اس لیے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کیسا گناہ کرنے لگا ہوں، لیکن کیا کروں، اس کے سامنے جاتے ہی میں مجبور ہو جاتا ہوں بھائی جان، میں اپنے بس میں نہیں رہتا۔ تو تم اس کے پاس جاتے ہی کیوں ہو شاداب صاحب؟ تو وہ کہنے لگا بھائی جان یہ بھی ایک مجبوری ہے نا، جب وہ لوگ مجھے بلانے آتے ہیں نہ تو میں اپنے ہوش میں رہتا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں، جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب تو مجھے لینے کے لیے وہ لڑکی نہیں آتی، بس صرف وہ دونوں ہی آتے ہیں۔ کون دونوں؟ وہی ایک اس کا ملازم اور دوسرا اس کا ڈرائیور۔ وہ ملازم آتے ہی مجھ سے کہتا ہے چلیں آپ کو بی بی صاحبہ نے بلایا ہے، اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ میں چاہے جہاں بھی رہوں اور لاکھ کوشش کروں اس وقت میں وہیں پہنچ جاتا ہوں جو وقت گاڑی کے آنے کا ہے، یعنی رات 11:30 بجے۔ تو میں نے کہا حیرت کی بات ہے یار شاداب صاحب، اب پھر تم کب جاؤ گے؟ تو اس نے کہا آج رات۔ پلیز بھائی جان مجھے اس لڑکی سے بچائیں، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا، میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہوں بھائی جان،
ऐसा लगता है जैसे उस लड़की की कुर्बत मुझे कमजोर कर रही है। मैंने उससे कहा, वो तो ठीक है सलमान, तुम मुझे बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा, आप मेरे साथ रहें, उस आदमी को समझाएं कि वह मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप मेरे साथ चलकर उस लड़की से भी बात कर लें। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो क्या वह लड़की मुझे बर्दाश्त कर लेगी? बताओ शादाब साहब। तो उसने कहा, क्यों नहीं करेगी, मैं उससे कहूंगा आप मेरे भाई हैं और मेरी हालत देखकर उससे बात करने आए हैं। तो क्या वह दोनों आदमी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे शादाब साहब? तो वो कहने लगा, क्यों नहीं भाईजान, मैं उनसे कहूंगा कि उनकी मालकिन ने आज मेरे साथ मेरे भाई को बुला लिया था, इसलिए आप मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है दोस्त। मैंने उसके शाने पर कंधे पर हाथ रख दिया, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी ही होगी। तो उसने कहा, आप रात 11:30 बजे मैदान वाले बरगद के दरख्त के पास पहुंच जाना भाईजान, वह गाड़ी वहीं पर आती है। मैं घर से खाना खाकर 11:30 बजे बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। शादाब वहां पहले से ही मौजूद था। मुझे देखकर वह खुश हो गया। भाईजान, आप आ गए तो मेरी परेशानी कम हो गई है। भाई साहब, वो गाड़ी आ गई है। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, कहीं भी तो कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात चांद भी पूरी तरह रोशन था, दूर दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय उस गाड़ी के, जो उसकी नजर का धोखा भी हो सकता था। शादाब, मुझे तो कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। भाई साहब, वह देखें ना, अब उसकी आवाज वाज़ेह तौर पर कांप रही थी। वह देखें भाई साहब, वो देखें, वो आदमी भी देखें, मेरी तरफ आ रहा है वो। और वाकई शादाब के ये कहने के बाद वह आदमी इस तरह सामने आ गया जैसे हवा में अचानक नमूदार हो गया हो। शादाब के बयान के मुताबिक वह वाकई एक लंबा चौड़ा इंसान था। उसको उसकी तरह नमूदार होते देखकर खुद मेरी हालत भी खराब हो गई थी। उस आदमी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने शादाब से कहा, आइए चलते हैं, बीबी साहिबा ने आपको बुलाया है। और शादाब उसके साथ चल पड़ा। सिर्फ चंद कदम, मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 25-30 कदम का फासला ही रह गया था। 25-30 कदम का फासला रहा होगा और वह दोनों मेरे देखते ही देखते फिजा में तहलील हो गए, गायब हो गए। जी हाँ, बिल्कुल गायब हो गए। उस वक्त मेरी कैफियत अजीब हो गई थी, जैसे मुझे सख्ता तारी हो गया हो। बेपनाह खौफ ने मेरी आसाब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खुद अंदाजा कर लें, एक तो वीरान मैदान, दूर दूर तक फैली हुई पुरअसरार चांदनी, शादाब का किसी लड़की से मिलने के लिए जाना, एक आदमी का अचानक हवा में नमूदार होना, और शादाब का इसरार के सामने गाड़ी खड़ी हुई है जबकि वहां कोई गाड़ी थी ही नहीं, और फिर शादाब का अचानक उस आदमी के साथ गायब हो जाना। आखिर ये सब क्या था? मैं तो अब बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं न जाने कब तक खड़ा रहा था। फिर जब मेरे होश बहाल हुए तो मैंने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कोई मेरा यकीन करता तो बताता ना, लोग न जाने क्या क्या तफसीरा करते, इसलिए मैं खामोश रहा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।